بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے چاندپور کی ودھان سبھا جو ضلع بجنور میں آتی ہے، جہاں تک آپ میری آواز سن رہے ہیں اور جہاں پر بھی آپ بیٹھ کر میری بات کو سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میری بات سن رہے ہیں۔ میں اس ورچوئل ریلی کے ذریعے بجنور ضلع میں چاندپور ودھان سبھا کے آپ تمام لوگوں سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ یاسر میاں مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاشی ہیں اور ان کا الیکشن کا سمبل پتنگ ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے، اور ہم یہ طے کیے ہیں کہ اگر اتر پردیش کی جنتا ہم کو ستا دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بابو سنگھ کشواہا صاحب اس کے پہلے مکھیہ منتری ہوں گے 2.5 سال کے لیے، اور 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج سے کسی کو 2.5 سال کے لیے مکھیہ منتری بنایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے پایا کہ اس میں 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، جس میں الپسنکھیک سماج کے 1 مسلمان ہوں گے اور 2 پچھڑا سماج کے رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ساماجک نیائے کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے، اور مجلس کی جو لڑائی ہے وہ حصہ داری کی لڑائی ہے، مجلس حصہ داری کی لڑائی میں آپ کو راجنیتی سے کے ساتھ ساتھ شکشا میں، روزگار میں، ٹھیکیداری میں حصہ دلانا چاہتی ہے، اور خاص طور سے غریب، کمزور، مظلوم، دلت، پچھڑا، اتی پچھڑا اور الپسنکھیک سماج کے مسلمانوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ اور جو مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ دھرویکرن کی راجنیتی کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہاں میں برہمن ہوں، اور انگریزی میں میڈیا نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ برہمن از ناٹ اے کاسٹ، اٹ از اے سپیریئر وے آف لیونگ، میں نے اعلیٰ درجے کی لیونگ کا انہیں بات کی۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے جب میڈیا کے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ کی کاسٹ کے بارے میں، تو کیا کہا مکھیہ منتری میں کہ ہاں میرا اس سے تعلق ہے، اس میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ہم پر انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ مگر ان دونوں کا، مکھیہ منتری کا بیان اور ڈپٹی چیف منسٹر کا بیان، یہ بتاتا ہے، وہ یہ سمجھاتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت کہ جو جہاں ہے اسی میں خوش رہے۔ یعنی اگر کوئی درزی کا بیٹا ہے تو کبھی خواب نہ دیکھے کہ وہ ڈی ایم بن جائے، اگر کوئی نائی کا بیٹا ہے تو کبھی یہ خواب نہ دیکھے کہ وہ جرنلسٹ بن جائے، اگر کوئی رائن کی بیٹی ہے تو وہ کبھی خواب نہ دیکھے کہ اس دیش کی پردھان منتری بن جائے، اگر کوئی انصاری کا بیٹا ہے تو وہ کبھی خواب نہ دیکھے وہ کامیاب بزنس مین بن جائے، کیونکہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے گوشت بیچنے پر، اور اگر کوئی انصاری کی بیٹی ہے تو کبھی خواب نہ دیکھے وہ ڈاکٹر بنے۔ میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ خواب دیکھنا ہے اور تمام پچھڑے کمزور سماج کو آگے بڑھنا ہے۔ بی جے پی کے ڈپٹی چیف منسٹر، بی جے پی کے مکھیہ منتری کا یہ بیان یہ بتاتا ہے کہ اسٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں، ہم اسٹیٹس کو نہیں رکھنا چاہتے۔ اور پھر وہیں پر آپ آ جائیے اس ودھان سبھا میں، چاندپور کی ودھان سبھا میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر صرف 6 گورنمنٹ سکول ہیں، اور اس میں 8 کلاس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا بولتے ہیں اکھلیش یادو اس کے اوپر، سماجوادی کے نیتا؟ آپ تو 5 سال مکھیہ منتری تھے، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کا سماجوادی کا پرتیاشی یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں اسکول میں فرنیچر جلاؤں گا؟ کیا اکھلیش یادو اسکول کی بات کرتے ہیں، اسپتال کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، کہیں گے کہ آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالو۔ ارے آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالنے سے کیا ہم کو حاصل ہوا؟ وہیں پر آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 8ویں جماعت 8 کلاس کے آگے کیوں تعلیم حاصل نہیں کریں گے لوگ؟ آپ کیا سماجوادی کی نیت یہ ہے کہ نوجوان بچے ودھائک جی کے پاس جائیں اور کھینی کھائیں؟ کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ دری بچھائیں، آپ کرسیاں جمائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دری بچھانے اور کرسیاں جمانے کے لیے آپ کو زیادہ تعلیم کی، شکشا کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شکشا ملے گی، اور ہم دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ یاسر میاں کو تائید کریے، ان کے حق میں متدان کریے 14 تاریخ کو، آپ دیکھیے تبدیلی آئے گی چاندپور ودھان سبھا میں۔ اور وہیں پر ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ 36 لاکھ کی آبادی بجنور ضلع کی ہے، اور اس میں
صرف 2 ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اور قریب 64 PHCs ہیں، تو کہاں جائے گا غریب اپنے علاج کے لیے؟ اس پر کوئی نہیں بات کرتے بسپا والے، اس پر کوئی نہیں بات کرتے سپا BJP والے کہ اتنی بڑی ضلع میں اتنی بڑی آبادی ہے اور 2 ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، 60 کے قریب آپ کے PHCs ہیں، کہاں پر جائیں گے غریب اپنا علاج کرانے کے لیے؟ 2017 سے یہاں پر کوئی گورنمنٹ کالج نہیں کھولا گیا۔ میں ان مسئلوں کو کیوں اٹھاتا ہوں؟ کیونکہ اتی پچھڑا سماج، غریب، مظلوم، الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے شکشا اور اسپتال، کیونکہ غریبی کے جو سائیکل ہے اس میں غریب پس جاتا ہے ان چیزوں میں۔ وہ پڑھانا چاہتا ہے اپنے اولاد کو، اسکول نہیں ملتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، بیمار پڑتا ہے تو قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ہماری جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ کیوں گولیاں چلاتے ہیں ہم پر؟ کیونکہ ہم غریب مظلوم عوام کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم کسی کی غلامی کی بات نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دری بچھاؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دری نہیں بچھاؤ گے، تم DM بنو گے، تم کلکٹر بنو گے، تم ڈاکٹر بنو گے، تم سب سے بڑے نیتا بنو گے، تمہاری لیڈرشپ بنے گی، تم قائد بنو گے، تم اس دیش کے پردھان منتری بھی بن سکتے ہو۔ اور اسی لیے ہم پر گولیاں چلاتے ہیں، مگر گولیاں چلانے والے ہماری زبان کو بند نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ آپ ہی کی دعائیں تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ہم نے 6.5 فیٹ کے قریب سے ہم نے اپنی موت کو دیکھا، مگر ہمارا وقت نہیں آیا تھا۔ میں چاندپور کی جنتا سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہم پر گولیاں چلائی، آپ ان کا جواب ووٹ سے دیجئے۔ جو نفرت کا پیغام پھیلا رہے ہیں، آپ محبت سے کریے، محبت کو عام کریے۔ اور میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی نے کیسے کیسے پرتیاشی کو امیدوار میدان میں اتارا ہے۔ ان تمام کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے، حسن پور سے، پرتاپ گڑھ سے، رانی گنج سے۔ کون ہے لوگ اور کیوں سماجوادی ان کو اپنا پرتیاشی بنا رہے؟ کیونکہ آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ قیدی ہیں اور آپ کو ڈرایا جائے گا کہ BJP کو ہرانا۔ یقیناً ڈرائیے BJP کو، یقیناً ہرائیے BJP کو۔ اس لیے تو ہم نے کہا کہ بابو سنگھ کشواہا کو مکھیہ منتری بنائیں گے انشاءاللہ۔ مگر کیا آپ کو ڈرا کر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا؟ ہم نے یاسر میاں کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا ہے، اور اگر چاندپور میں اگر کوئی ایک ہی چاند ہے اس کا نام یاسر میاں ہے۔ اس کو آپ اپنی تائید کریے، سرپرستی کریے۔ ایک نوجوان ہے، قابل ہے، جو آپ کے خادم بن کر، جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے۔ آپ نے 2014 میں، 2017 میں، 2019 میں بسپا کو، سپا کو، کانگریس کو ووٹ دیا، کیا ملا آپ کو؟ کیا BJP کو روک پائے آپ ووٹ دینے والے بن رہے، ووٹ لینے والے نہیں بن رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ ووٹ لینے والے بنیے۔ ایک نوجوان قابل پرتیاشی آپ کے ساتھ میدان میں ہے۔ وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ BSP کا رول کیا رہا۔ BSP کا پرتیاشی بولتا ہے کہ مسلمان مجھے ووٹ دو۔ کس بنیاد پر؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک قابل کو ووٹ دیجئے جو آپ کی لڑائی لڑے گا، جو آپ کا نیتا بنے گا۔ کیا بسپا نے پارلیمنٹ میں CAA، NPR، CAA، ٹرپل طلاق پر کیا رول تھا؟ بتاؤ BSP والوں، کہاں گیا تمہارا ووٹ؟ تم نے کس کی تائید کی تھی؟ اس پر جواب دو۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈگری کالج اس ودھان سبھا میں ایک ہی ہے، کوئی مہیلاؤں کے لیے کالج نہیں ہے۔ اور یہاں پر روڈ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو چاند میں کھڈے ہیں اس طرح کے روڈ ہیں۔ مجھے یاسر نے تصویر دکھائی، میں نے کہا یہ تالاب ہے، تو یاسر نے کہا نہیں تالاب نہیں ہے، یہ روڈ ہے۔ تو ہر اعتبار سے آپ کی چاندپور کی ودھان سبھا میں کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جس کو ودھائک کے لیے آپ نے ووٹ دیا، جو پرتیاشی، انہوں نے کبھی بھی اس ودھان سبھا کی ڈیولپمنٹ وکاس کا کام نہیں کیا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک ہو کر، مل کر بھاگیداری پریورتن مورچہ کے حق میں اپنی متدان کریں، اور 14 تاریخ کے دن چاندپور کی جنتا سے اور سب سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریے۔ یہ حصہ داری کی لڑائی ہے، ایک بیداری پیدا ہو چکی ہے نوجوانوں میں۔ میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو میرے چہرے میں آپ کا بیٹا نظر آتا ہے، آپ کا بھائی نظر آتا ہے، آپ کا چاچا نظر آتا ہے، تو میری ان باتوں پر غور سے سنیے، اپنے آپ سے سوال کریے، میں جو مدعے اٹھا رہا ہوں کیا اس کا تعلق آپ کی زندگی سے نہیں ہے؟ کیا ہمارے نوجوان بچوں کے مستقبل کا اس سے تعلق نہیں ہے؟ اگر آج آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کی اہمیت بڑھے گی، آپ کے مسائل
حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو ڈر کر نہیں، امید کے نام پر آپ مجلس کا ساتھ دیجیے. اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ تک اپنی بات پہنچانے کا. 14 تاریخ کے دن صبح میں اپنے گھر سے نکلیے. جہاں مجلس کے پرتیاکشی ہیں ان کو پتنگ کے نشان پر ووٹ لگائیے. جہاں پر بھاگیداری پریورتن مورچہ کے پرتیاکشی ہیں ان کا جو سمبل ہوگا اس کو دیکھ کر ووٹ ڈالیے اور ایک اتر پردیش میں ایک نئی تاریخ رقم کریے اور اپنی شناخت کو بچائیے. اپنی تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.